الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، ضد کی وجہ سے اس بات پر کہ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، سو وہ غصے پر غصہ لے کر لوٹے، وللکافرین عذاب مہین، اور خاص کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت آمیز۔ یہ چوتھے اور پانچویں خطاب کا تتمہ ہے، اور اس میں زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی کفر کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک ہے کفر عنادی، یعنی ضد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کرنا حق کا۔ اور پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل کتاب جانتے بوجھتے بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو اہل علم ہیں اور جانتے ہیں، علم کے باوجود وہ لوگ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ ان کا یہ کفر اور ان کا یہ انکار ضد اور عناد کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن اور یہ نبی حق ہیں۔ تو ان کے اس انکار کی وجہ ضد اور عناد اور حسد تھی۔ ان کو قرآن سے ضد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں بھیج دیے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنی مرضی سے جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں، اس پر کسی کو کسی قسم کے اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہے۔ اشتروا بہ انفسہم، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ یہاں پر اشتروا یہ بچنے کے معنی میں ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گمان کے مطابق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے خود کو نقصان سے یا عذاب سے بچاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح یہاں پر بیع کے معنی میں ہے، یعنی بیچنے کے معنی میں ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اس انکار کی وجہ سے اپنے ثواب کو بیچتے ہیں، یعنی اس انکار کے بدلے اپنے ثواب کو بیچتے ہیں یا اپنے ثواب کو تباہ کرتے ہیں، کہ تباہ کر دیا ہے انہوں نے اپنے ثواب کو، یا تباہ کر دیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو اس انکار کی وجہ سے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا، اس شریعت کا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں بغین، یہ وجہ بیان کرتے ہیں، علت ہے ان کے انکار کی، بغین حسد کی وجہ سے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بغین کا جو لفظ ہے یہ لغت میں فساد طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی فساد طلب کرنا۔ تو اس لیے مفسرین نے اس بغین کا معنی حسد، ظلم اور کسی غیر مناسب چیز کو طلب کرنے کا کیا ہے۔ تو یہ بغین علت ہے ان کے انکار کی، کہ وہ انکار کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور ان کا حسد کس وجہ سے تھا؟ تو اس کی وجہ یہاں بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کر دیا جس پر چاہا۔ تو یہاں پر فضل سے مراد وحی ہے اور نبوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی،
اور یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو اس پر یہود رسول اللہ سے حسد کرتے تھے۔ تو یہ ایک معنی ہوا کہ فضل سے مراد نبوت وحی ہے، اور من یشاء میں من سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ فضل اور من سے عموم مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فضل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دیتے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس پر اگر کوئی حسد کرتا ہے یا تعصب سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اپنی گمراہی کے سبب ہے، اپنا ہی نقصان ہے اس میں۔ فباؤ بغضب علی غضب، سے وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ تو یہاں اعلی یا تو ماں کے معنی میں ہے یا بعد کے معنی میں ہے، دو اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب کو لے کر، یا غضب کے بعد غضب کو لے کر۔ پھر یہاں پر غضب کو 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، تکرار ہے غضب میں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ غضب کو 2 دفعہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اسباب 2 تھے۔ ایک قول یہ۔ پھر ان 2 اسباب کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ یہ اسباب کیا تھے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو اس وجہ سے ان پر ایک غضب کے بعد دوسرا غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے تورات میں تحریف و تبدیل کی، اور دوسرا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس وجہ سے ان پر 2 غضب ہوئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے ما انزل اللہ کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت، جو کتاب، جو قرآن نازل کیا تو اس کا انکار کیا، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کیا اور حسد کیا، تو یہ 2 اسباب ہو گئے، اس وجہ سے 2 غضب اللہ تعالیٰ کے ان پر نازل ہوئے۔ تو یہ قول یہ کہ یہاں پر 2 اسباب تھے، اس وجہ سے 2 دفعہ غضب کو ذکر کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے غضب کی بہت سی اقسام مراد ہیں، یعنی ان کے اندر شرارتیں اور ان کے قبیح اعمال بہت زیادہ تھے، تو اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غضب ہوا، مختلف وقتوں میں بار بار غضب ہوا۔ تو یہاں تکرار جو ہے یہ غضب کی تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ تکرار جو ہے یہ غضب کی عظمت کی تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 قول ہیں غضب کی تکرار کے بارے میں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور خاص ہے کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت والا۔ تو یہاں پر للکافرین میں لام تخصیص کے لیے ہے، اور مہین اس عذاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ذلت ہو، رسوائی ہو، شرمندگی ہو، اہانت ہو، یعنی اہانت اور ذلت والا عذاب اسے عذاب مہین کہتے ہیں، اور یہ خاص ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں جب بھی عذاب مہین کا ذکر ہو، یعنی اہانت، تذلیل اور عذاب کے ساتھ اس کی صفت کے طور پر ذکر ہو، یعنی یہ اہانت اور ذلت یہ عذاب کی صفت کے طور پر ذکر ہو، تو یہ عذاب کافروں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کیونکہ کافروں کو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا تو وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے، انہیں رسوا کرنے کے لیے سزا کے طور پر دیا جائے گا، جبکہ مومنین کو جو جہنم میں عذاب ہوگا تو وہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ یہ جہنم میں عذاب سے اس سے پاک ہو جائیں، ان کے گناہ پاک ہو جائیں، پھر یہ جنت کے مستحق بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر کے پھر انہیں جنت میں داخل کریں۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو آخرکار جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ مسلمانوں پر جہنم میں عذاب یہ ان کی پاکی کے لیے ہوتا ہے، اور کافروں پر عذاب ان کی اہانت اور تذلیل کے لیے ہوتا ہے۔